بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا کا واقعہ گزر جانے کے بعد جب یزید کو ہر طرف سے لعن طعن ہوئی اور ہر کوئی مظلوم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے گناہ قتل پر ظالم یزید کو برا بھلا کہنے اور بولنے لگا اور ہر طرف سے امام زین العابدین اور سید زادیوں کی رہائی کے لیے آواز بلند ہونے لگی، تو یزید نے امام سجاد کو بلایا اور پوچھا کہ میں قیدیوں کو رہا کرنا چاہتا ہوں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام سجاد نے فرمایا کہ میں شریک الحسین سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ ناظرین، پھر حضرت امام سجاد نے حضرت زینب سے مشورہ کرنے کے بعد یزید سے کہا کہ ہماری کچھ شرائط ہیں، تو یزید نے امام سجاد سے کہا کہ اپنی شرائط بتائیں، تو امام سجاد نے یزید سے کہا کہ ہمارا لوٹا ہوا مال واپس کریں، ہمارے شہید افراد کے مبارک سر ہمارے حوالے کریں۔ ناظرین، یزید نے تمام شرطیں مان لی، لیکن جب یزید کی بہن امالہ کو اس معاہدے کا علم ہوا تو شیطان صفت عورت غصے سے لال ہو گئی اور کہا کہ قیدیوں کی شرطوں پر معاہدہ کیسے ممکن ہے؟ ناظرین، اس عورت نے تمام اہل شام کی عورتوں کو اپنے محل میں جمع کیا اور حضرت زینب اور تمام سید زادیوں کو بھی اپنے محل میں بلوایا۔ یزید کی بہن امالہ نے کھڑے ہو کر تمام شام کی عورتوں کے سامنے تکبرانہ انداز میں حضرت زینب کو مخاطب کر کے کہا کہ اس محل کی دیواریں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں اور اس کا مالک عزت یزید ہے، جس کی حکومت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے خزانے چاندی ہیرے جواہرات سے بھرے ہیں اور جس پر اللہ بھی راضی ہے، تبھی تو تم پر یزید کو فتح ملی ہے۔ اس کے بعد شام کی عورتوں کی طرف دیکھ کر اس نے حضرت زینب سے کہا کہ تم بتاؤ تم کون ہو؟ اس پر حضرت زینب نے جلال بھرے لہجے میں کہا کہ میں نے تیری بات سن لی، مگر تو نے ابھی تک میرا مکمل تعارف نہیں پایا، لیکن تمہارا تعارف یہی ہے کہ تم حسین کے قاتل یزید کی بہن ہو۔ میرے بھائی نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی عورتوں کو ناحق اسیر بنایا اور تم بھی باعزت ہونے کا دعویٰ کرتی ہو۔ تم جس بھائی کی مشرق مغرب تک حکومت کو اترا رہی ہو، سن لو، میرے رب کی حکومت پوری کائنات پر ہے۔ تم نے سچائی تو سن لی، لیکن میرے جد امجد پوری کائنات کے مالک و خالق کے محبوب ترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت زینب نے اس ملعون عورت کو مزید کہا کہ تم جس دولت پر اترا رہی ہو، میرے خدا کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ایک فرد کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہے، جو کہ خود دنیا کے تمام خزانوں کا مالک ہے، اور یہ محل جس پر تم کو فخر ہے، رب کائنات جلد ہی اس کو مٹی کا ڈھیر بنا دے گا۔ اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا کی کہ اے رب کائنات، ہم تجھ سے راضی ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ اس کے بعد محل میں موجود تمام شامی عورتوں نے حضرت زینب کے حق میں آواز بلند کی اور حضرت زینب نے یزید کی بہن کو کہا کہ اب بتا، ہم قیدی ہو کر بھی جیت گئے اور تم جیت کر بھی ہار گئی۔ اس کے بعد اہل بیت کے تمام لوگ شان و شوکت سے محل سے روانہ ہوئے۔ دوسری روایات میں ہے کہ یزید نے اپنی اس بہن جس کا نام امالہ تھا، اس سے شادی کرنے کے لیے اسلام کے اصولوں میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی، جس کی مخالفت پر اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کو جائز قرار دینے کے لیے 70 علماء دین سے فتویٰ لے کر حضرت حسین کو کربلا میں شہید کروایا۔ یہ قصہ تاریخ کا ایک باب ہے، اس قصے میں کتنی صداقت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آئیے اب مستند روایات سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ثابت قدمی کی مثال دکھائی کہ آپ کو ڈرایا دھمکایا گیا، آپ اور آپ کے ساتھیوں کو کئی دنوں تک بھوکا پیاسا رکھا گیا، حتیٰ کہ آپ اور آپ کے تقریباً تمام تر خاندان ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔
مگر آپ نے باطل کے ساتھ کسی مداہنت سے کام لیا اور نہ یزید کی بیعت کے لیے راضی ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب مشکلات، تکالیف اور قربانی انہوں نے کس مقصد کے لیے دی؟ کیا آپ تھوڑی مداہنت، نرمی اور سمجھوتا کر لیتے تو اچھا نہ ہوتا؟ یہ خیال عموماً لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت قائم کرنا چاہتے تھے، اس لیے یزیدی فوج سے جا ٹکرائے۔ یہ درست ہے کہ انہیں کوفہ اور دیگر علاقوں سے بلاوے آئے تھے کہ آپ آئیں تاکہ آپ کو خلیفہ منتخب کیا جا سکے۔ انہیں وسیع و عوامی حمایت کا وعدہ کیا گیا۔ بزرگوں نے آپ کو سمجھایا بھی کہ یہ دھوکہ لگتا ہے، مگر آپ نے جانے کا تصور کر لیا تو خاندان کے اکثر مرد، خواتین، بچوں سمیت آپ کے ساتھ عازم سفر ہو گئے۔ تاہم حکومت سے لڑنا آپ کے پیش نظر ہوتا تو آپ مناسب جنگی تیاری کر کے جاتے اور عورتوں اور بچوں کو ساتھ ہی نہ لیں۔ جلدی سے وہاں پہنچے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ حکومت کے ظلم و ستم کے خوف یا لالچ کے دیے جانے کے باعث لوگ آپ کا ساتھ دینے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو آپ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ تاہم آپ کو واپس آنے کی اجازت کو اس بات سے مشروط کیا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ آپ مگر ایسا کرنے سے مطمئن تھے۔ آپ نے مذاکرات کارواں کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میرا حکومت سے لڑنے یا حکومت حاصل کرنے یا آئندہ بغاوت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، مگر وہ نہ مانے۔ کہا جاتا ہے کہ یزید کا خود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر ان کے سپہ سالار خود کو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے صلح کی کوشش ناکام بنائی اور بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا اور ان کے ساتھیوں کو خون میں نہلا دیا۔ جب یزید کو امام کا سر پیش کیا گیا تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آپ کے قتل پر دکھ کا اظہار کیا، لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ یزید نے امام اور ان کے ساتھیوں کے قتل عام میں ملوث اپنے کسی عامل کے خلاف کوئی کارروائی کی ہی نہیں، انہیں کوئی سزا دی، بلکہ وہ اس طرح اپنے عہدوں پر باقی اور ان کے معتمد رہے جس طرح قتل امام سے پہلے تھے۔ دراصل اس وقت جو حکومت قائم تھی وہ لوگوں کی آزاد مرضی سے منتخب نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک موروثی بادشاہت تھی جو لوگوں کو اپنی بیعت پر مجبور کر رہی تھی۔ اس طرح بالجبر حکومت قائم کرنے اور لوگوں کو بیعت اطاعت پر مجبور کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یہ امامت برحق نہیں تھی، لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا اگر وہ حق پر استقامت اور ثابت قدمی دکھانے کے بجائے یزید کی بیعت کر لیتے اور مصلحت گوشی پر مداہنت سے کام لے لیتے ہیں تو اس بات کا خدشہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس نواسہ ہونے کی بنا پر اہل اسلام آپ کے طرز عمل کو امام باطل فاسق کی زور زبردستی والی بیعت کے لیے حجت سمجھ لیتے اور یہ ایک بڑی نظیر بن جاتا۔ آپ اگر چاہتے تو مزاحمت سے کام لے لیتے اور ظاہری طور پر یزید کی نقلی بیعت کر لیتے، اس طرح آپ اور آپ کے ساتھیوں کی جانیں بچ جاتی، مگر آپ نے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے رخصت کے بجائے عزمیت کا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ یوں انہوں نے سکھا دیا کہ موت یا کسی دوسرے نقصان کے خوف سے حق کو چھوڑ کر باطل کی حمایت کرنا مردوں کا شیوا نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے امام باطل کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے قولی عملی شہادت اور عظیم الشان قربانی کے ذریعے قیامت تک کے لیے لوگوں پر راہ عظیم مثال قائم کر دی۔ آپ نے سکھا دیا کہ اگر آئندہ حق باطل کے درمیان اس طرح کا معرکہ برپا ہو، حق باطل میں ترجیح و انتخاب کا موقع آئے یا کوئی فاسق اور ظالم لوگوں پر بالجبر اپنی حکومت مسلط کرنے کی کوشش کرے تو آزادی، قانون کی بالادستی، جمہوریت اور انسانی وقار کے علمدار کسی مزاحمت سے
سے کام نہ لے، جرأت دکھاتے ہوئے حق کے ساتھ سینہ تان کر کھڑے ہوں اور باطل کے ساتھ کسی بھی طرح کی حمایت اور تعاون سے سری انکار کر دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امام حریت جواب وہ حکومت انسان دوستی اور حق صداقت کے لیے کوشاں لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہاں یہ بھی جان لیجیے کیا امام احمد بن حنبل نے یزید بن معاویہ کے کفر کا فتویٰ دیا ہے؟ اس حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے ان سے یزید کے بارے میں سوال کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے، کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرے اور پھر یزید سے بھی دوستی رکھے؟ اور ایسے شخص پر میں احمد بن حنبل لعنت کیوں نہ کروں جس پر قرآن میں اللہ نے خود لعنت کی ہو؟ فرزند نے عرض کیا کہ قرآن میں کس جگہ اس پر لعنت ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے اس فرمان میں، پس اے منافقو، تم سے توقع یہی ہے کہ اگر تم قتال سے گریز کر کے بچ نکلو اور حکومت حاصل کر لو تو تم زمین میں فساد ہی برپا کرو گے اور اپنے ان قریبی رشتہ داروں کو توڑ ڈالو گے جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواصلت اور مودت کا حکم دیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے کہ قتل امام حسین سے بڑھ کر بھی کوئی فساد ہو سکتا تھا۔ یزید کی ابتدائی زندگی اور حالات، واقعات اور اس کی زندگی پر اگر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوغز اور الگ قسم کا نوجوان ہے۔ مسلم گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اسلام کی اصل روشناس نہ ہو سکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام اور اسلامی تعلیمات سے یکسر بازی تھا اور دینداری سے ہٹ کر اگر انسانی اقتدار قوانین کی بات کی جائے تو اس نے ان کو بھی پامال کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ یعنی وہ اعلانیہ اپنی ماں، بہن، بیٹیوں تک کو شہوت کا نشانہ بناتا اور ان کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے ان بزرگوں یعنی سرداروں میں سے تھے اور آپ اس وفد کا حصہ تھے جو اہل مدینہ کی طرف سے یزید کے حالات معلوم کرنے کے لیے یزید کے پاس گئے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے 8 بیٹے بھی تھے۔ وہاں سے واپسی پر یزید نے آپ کو بطور خوش آمد 1 لاکھ درہم دیے اور آپ کے بیٹوں میں سے ہر ایک کو 10-10 ہزار اور درہم دیے۔ اس کے علاوہ انہیں سواریوں اور خلعتیں بھی دی۔ جب حضرت عبداللہ مدینہ منورہ پہنچے تو لوگ پوچھنے لگے کہ بتائیں وہاں کی کیا خبر ہے؟ آپ نے یزید کو کیسا پایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں، اگر میرے ان بیٹوں کے علاوہ کوئی بھی میرا ساتھ نہ دے تو میں پھر بھی اس سے ضرور جنگ کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو سنا ہے کہ اس نے آپ کی خوب عزت توقیر کی ہے اور آپ کو کچھ مال و متاع سے بھی نوازا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، یہ تو اس نے کیا اور یہ سب کچھ میں نے اس لیے قبول کیا کہ اس کے ساتھ میں اس کے خلاف تقویت حاصل کروں گا۔ یہ سن کر لوگ بھڑک اٹھے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ایک زمانے میں اہل مدینہ نے بنو امیہ کو مدینہ منورہ سے نکال کر اور اعلانیہ یزید کی برائی بیان کرنے لگے۔ سامنے یزید کے خلاف حضرت عبداللہ بن حنظلہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر حضرت عبداللہ نے فرمایا اے قوم، خدا سے ڈرو۔ پس خدا کی قسم ہم نے اس وقت تک یزید کی بیعت نہیں توڑی یہاں تک کہ ہمیں خوف ہوا کہ ظلم اور زیادتی کے سبب کہیں ہم پر آسمان سے پتھر نہ برس پڑیں۔ یعنی برائی بہت ہی عام اور بڑھ گئی کیونکہ یزید ایک ایسا شخص تھا جو ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ نکاح جائز کر دیتا تھا اور شراب بھی پیتا تھا۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس روایات میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ یزید وہ ظالم شخص تھا کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو شہید کیا۔ یہ ایک متفقہ روایت ہے جو تاریخ کی درجنوں کتب میں موجود ہے۔ اس کے مطابق حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے ذہنی افکار کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ یعنی ہر عقل شعور رکھنے والا آدمی بآسانی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یزید کے دل و دماغ میں ہر وقت کسی قسم کے خیالات سے سوار رہتے ہوں گے اور وہ سید زادیوں اور امہات المؤمنین وغیرہ کے متعلق
متعلق بھی کسی قسم کا ذہن رکھتا ہوگا۔ چنانچہ ایک مرتبہ تو اس نے وہ غلیظ حرکت کر ڈالی جس نے معاذ اللہ کبھی کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے سید ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عقد کا پیغام بھیج دیا۔ اس وقت سید ام المؤمنین بڑھاپے میں تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات میں تھوڑا ہی عرصہ رہ گیا تھا۔ یزید کا پیغام نکاح جیسے ہی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک پہنچا تو مدینہ بھر میں اس کا شور برپا ہو گیا۔ تمام اکابرین اسلام نے قرآن مقدس سے نظر دکھا کر اس بدبخت یزید کو بہت کچھ لعنت ملامت کی۔ یہ بات جب یزید کے والد معاویہ تک پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی نہ کسی طرح اس بڑھتے ہوئے فتنے کو شخص کو اپنے انتقام پر خاموش کرو روک دیا اور ہرا دیا، یعنی معاملے کو تول دیا، بغیر ہی ہر کسی کو خاموش کروا دیا۔ اس واقعے کا ذکر شاہ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور زمانہ کتب مدار النبوت میں اس مقام پر کیا ہے کہ یزید کے جوان مرنے کی وجہ لکھی ہے کہ آپ لکھتے ہیں، ایک تو یہی ہے کہ اس بدبخت نے حضرت ام المؤمنین سے عقد کی کوشش کی، اور دوسرا یہ کہ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ناحق بہایا۔ ہم مزید دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم امہات المؤمنین کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے امت پر حرام ہے، اس لیے یہ عورتیں جنت میں بھی پیغمبر خدا کی زوجیت میں ہوں گی۔ چنانچہ ایک کتاب میں ہے کہ ایک دفعہ طلحہ بن عبداللہ نے کہا کہ پیغمبر خدا کی وفات کے بعد بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کروں گا۔ چنانچہ طلحہ کے اس ارادے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی وہ آیت نازل فرمائی جن میں ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے منع فرما دیا گیا۔ آپ آگے مزید لکھتے ہیں کہ بعض کتب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یزید ملعون نے بھی ام المؤمنین حضرت عائشہ سے فقط کی خواستگاری بھی کی تھی، تب لوگوں نے اسے یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ وہ رک گیا۔ ناظرین، یہ غلیظ حرکت کس بنا پر تھی اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر اتنا ضرور کہیں گے کہ وہ لوگ جو یزید کو صالحین امت میں کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حافظ قرآن قاری یہ حدیث ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ذرا ہوش کے ناخن لیں، کیونکہ اگر وہ یعنی یزید ملعون قرآن مقدس کے احکامات پر ایمان لاتا تو اس کی آنکھوں میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت توقیر ہوئی اور وہ کسی بھی ایسی ناشائستہ حرکت کرنے کی جرت نہ کرتا۔ اللہ پاک ہمیں ہر برے عمل سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔